السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جاننے والے ہیں دنیا کے ایسے لعنتی شخص کے بارے میں جس پر اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت، تمام مخلوقات کی لعنت، دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ایک یزید کی موت کا واقعہ کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد یزید کا کیا انجام ہوا اور یزید کی موت کیسے ہوئی اور کس طرح سے اس کے کیے ظلموں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ہی مل گئی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیا کریے۔ محترم عزیز دوستو، جب یزید ظالم نے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا دیا، اور جب وہ ملعون یہ سوچتا تھا کہ اس ظلم کی وجہ سے عرب کے سارے لوگ میری بیعت کر لیں گے اور میرے سامنے جھکیں گے اور مجھے اپنا بادشاہ مان لیں گے، اور وہ ظالم یہی سوچتا تھا کہ کوئی بھی امام حسین کے بعد میرے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب یزید کی فوج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزرنے لگا تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بیٹیوں اور حضرت امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سن کر لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور پھر یزید ظالم کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ دوستو، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کریے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہر کوئی اب یہی سوچنے اور بولنے لگا، اللہ کے اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ خاندان جس پر یزید بدبخت نے ظلم کیا ہے، اور یہ خاندان اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب خاندان ہے، اور جس نے اس خاندان کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو بادشاہ کہنا سب سے برا کام ہے۔ اور پھر اسی طرح سے مدینے والوں نے یزید کی بیعت کرنے سے پوری طرح انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید ظالم نے ایک اور شرمناک کام کیا، اس نے مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک یزید ظالم کی فوج نے مسجد نبوی شریف میں اپنے گھوڑوں کو باندھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی بے حرمتی کرتے رہے، اور کچھ وقت بعد مکہ شریف سے بھی یزید کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی۔ اس کے بعد اس ظالم شخص نے خانہ کعبہ کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، اس نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کر دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم عزیز دوستو، تاریخ میں اس واقعے کو واقعہ ہیرا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی یزید بدبخت سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن یہ ظالم یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اس کا سر قلم کروا دیتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے، اور جب وہ انصاف کرتا ہے تب کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان پر ظلم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یزید کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیا۔ یزید کو ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس سے اس کی آنتیں جلنے لگی تھی۔ وہاں کے سارے بڑے سے بڑے حکیم پریشان ہونے لگے تھے کہ یہ کیسے بدترین بیماری ہے کہ یزید کا پیٹ اندر سے اپنے آپ ہی ختم ہو رہا ہے، پیٹ اندر ہی اندر سڑ رہا ہے، اور اس بیماری میں یزید کو اتنی زیادہ پیاس لگتی تھی کہ یہ بدبخت پانی کے لیے تڑپتا تھا، لیکن جب اسے پانی پلایا جاتا تھا یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ظالم اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ عذاب اس ظالم پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے خاندان پر پانی بند کرنے کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر محل کے لوگ کہتے تھے کہ کیا فائدہ ایسی بادشاہی حاصل کر کے جو ایک بوند پانی کو بھی ترستا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے
اس بیماری کی حالت کو اپنے بیٹے معاویہ کو بلوایا اور اپنے بیٹے معاویہ سے کہنے لگا بیٹا یہ بیماری میری جان لے کر ہی چھوڑے گی، اے میرے بیٹے میرے بعد تم کو ہی بادشاہ بننا ہے، تم ہی اس تخت کو مالک بنو گے۔ جس کے بعد یزید کے بیٹے نے اپنی نظروں کو اٹھا کر کہا اس تخت پر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون لگا ہوا ہے، کیا تم یہ سوچ چاہتے ہو کہ جیسے دنیا تم پر لعنت کر رہی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی لعنت کرے؟ ہرگز نہیں، نواسہ رسول کے خون سے آلودہ یہ تخت ایسے تخت اور بادشاہی پر میں لعنت کرتا ہوں۔ یزید اب حیرت سے اپنی ہی اولاد کو دیکھ رہا تھا اور یزید کے محل کے لوگ اب افسوس کر رہے تھے۔ دوستو آپ کو بتا دوں اس سمے جب یزید کو یہ بیماری ہوئی تو یزید کے سامنے بڑے سے بڑے نشے کی چیز جاتی تھی تاکہ یزید کو پوری طرح سے نشے میں رہے اور اس کو یہ درد کسی بھی طرح محسوس نہ ہو اور پیاس کی وجہ سے وہ تڑپے نہیں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اگلا بھاگ اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگ پورا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ پڑھنے میں کسی بھی قسم کی الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو مولا معاف فرما، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔